السلام علیکم دوستو، دکان پر گاہک جو ہے کون بہتر ہے؟ برطانیہ، چین اور ملیشیا مشہور سپر اسٹار میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بن داؤد سپر اسٹور مکہ میں کام کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نژاد تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل کمپنیوں کو نیچے دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور ریجنل مینیجر کے اپنی خدمات سر انجام دی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کے سپر اسٹور کی برانچ اس کے اسٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بن داؤد سپر اسٹورز کے مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اس نے نئے سپر اسٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا لائحہ عمل اختیار کرنے کی تجاویز دی گئی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر اسٹور کے ملازمین کا سامان رکھوانے، اسٹور کی تزئین و آرائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ اسی حیرت کو ختم کرنے کے لیے بن داؤد اسٹورز کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ نے لکھے کہ رزق میں ہم ایک ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، اور نئے اسٹور والوں کے رزق میں ہم ایک ریال کی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اجر کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفقیہ پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد فقیہ بھی تعمیر کی ہے۔ اس کی منافس کمپنی الوطنیہ چکن لاکھوں ریالوں کی مقروض ہو کر دیوالیہ پن کے قریب پہنچ گئی۔ فقیہ کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنی مخالف کمپنی کے مالک کو ایک خط بھیجا اور ساتھ ایک 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم دیوالیہ پن کے قریب کھڑے ہو، میری طرف سے یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہے تو بتاؤ، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہوئے لوٹا دینا۔ اب دیکھیے کہ عرب پتی شیخ الفقیہ کے پاس الوطنیہ کمپنی خریدنے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ اوپر بیان کیے گئے 2 سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے اور کسی پر احسان کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کامیابی کی معراج تک پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کے جو نصیب کا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، اور جو آپ کا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ تحریر اچھی لگی ہوگی، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔